حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمہ اللہ پرانے بزرگ گزرے ہیں. 250 ہجری آپ کا یوم وصال ہے. 250 ہجری آپ کا سن وصال ہے. تو بہت ہی قدیم بزرگ گزرے. تبع تابعین کے بعد یا ان کے زمانے کے بعد یعنی قدیم بزرگوں میں سے ہیں. حضرت جنید البغدادی رحمہ اللہ کے زمانے کے ہیں. تو قدیمی ہوئے نا. تو حضرت منصور بن عمار رحمہ اللہ زبردست عاشق رسول اور واعظین میں ان کا شمار ہوتا تھا. واعظین ان کے مواعظ بغداد معلیٰ، شام اور مصر میں چلتے تھے. مختلف محفلوں میں، مختلف مجلسوں میں ان کی واعظ و نصیحت کی محفل ہوتی تھی. جیسے کہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ان کے بارے میں لکھا کہ یہ اپنے زمانے کے زبردست عالم دین اور بالخصوص ان کی پہچان واعظین میں ہوتی تھی. واعظ و نصیحت کرتے، جہاں پہ بھی محفل میں جاتے اللہ کا ذکر کرتے، رسول اللہ کا ذکر کرتے. تو ہر شخص کی الگ الگ پہچان ہو جاتی ہے نا. بسا اوقات انسان بہت کچھ جانتا ہے لیکن کسی کام کے سے زیادہ اس کی پہچان ہو جاتی ہے. تو یہ بھی حالانکہ یہ رجال حدیث میں سے ہیں، یہ حدیث کی سند میں بھی ان کا نام آتا ہے. ان سے بہت ساری احادیث روایت بھی ہیں، مروی بھی ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک مواعظ کی ہے، ایک واعظ کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں. تو حضرت منصور بن عمار رحمہ اللہ یوں ہی واعظ و نصیحت کی ایک محفل سجی تھی. امام عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے اور عثمان خویری رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے. دیگر اور بھی علماء نے اس کو لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ محفل سجی تھی یوں ہی واعظ و نصیحت کی. وہاں بہت سارے لوگ موجود تھے. ایک فقیر بھی وہاں آ گیا اور اس فقیر نے آ کر صدا لگائی اور کہنے لگا کہ ہے کوئی جو مجھے 4 روپیہ دے. اس زمانے میں تو درہم چلتے تھے، درہم و دینار. تو سمجھانے کے لیے روپیہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. ہے کوئی جو مجھے 4 روپیہ دے یا 4 درہم دے. تو وہاں تو تمام لوگ ہی غریب بیٹھے تھے، مسکین بیٹھے تھے. اس لیے کہ اللہ کی یاد کے لیے اکثر و بیشتر غریب لوگ ہی مختص کیے جاتے ہیں، انہی کو توفیق ملتی ہے. امیروں کو تو نوٹوں کی گنتی سے فرصت نہیں ملتی. تو اسلام چلا بھی غریبوں سے ہے اور ختم بھی غریبوں میں ہی ہوگا. فطوبی للغرباء، غریبوں کے لیے خوشخبری ہے. تو اپنی غریبی پر کبھی بھی تنگ نظری نہ کیا کریں، تنگ دلی کا احساس نہ کیا کریں. رسول اللہ نے غریبوں کو بہت پسند کیا ہے. تو وہ محفل بھی غریبوں کی تھی. تو وہ واقعی ایک ایسا تھا جو ضرورت مند تھا. جب اس نے صدا بلند کی ہے کوئی جو مجھے 4 روپیہ دے، تو حضرت منصور بن عمار رحمہ اللہ نے دیکھا اور آپ سمجھ گئے کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے. یہ اللہ والے ہیں، وہ دیکھ کر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کون ضرورت مند ہے اور کون دھوکہ دے رہا ہے. چنانچہ آپ نے اپنی واعظ و نصیحت روکی، اپنی تقریر روکی اور فرمایا ہے کوئی ایسا شخص جو اس شخص کی ضرورت پوری کر دے، جو اسے 4 روپیہ دے، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 4 دعائیں اس کی قبول ہوں گی. میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا جو اس کی ضرورت پوری کر دے، جو اس کی ضرورتوں کی تسکین کر دے، جو اسے 4 درہم دے دے، 4 روپیہ دے دے، میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے اس محفل کی برکتوں کے صدقے، یہاں بیٹھنے والے آمین کہنے والوں کے صدقے، اللہ اس کی دعا ضرور پوری کرے گا. تو ایک شخص کھڑا ہوا. ایسے اللہ والے بھی ہوتے ہیں جن کے اپنے پاس کچھ ہوتا نہیں لیکن جب اللہ کے نام پہ مانگا جائے تو بہت کچھ دے دیتے ہیں. صحابہ کرام کی سیرت رکھنے والے ہر زمانے میں لوگ ہوئے ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے بڑے تنگ تھے، جس کی ایک ہی چادر تھی، وہ بڑی تنگ تھی. رسول اللہ نے فرمایا ہے کوئی جو اسے ایک بڑی چادر دے دے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کے پاس 2 چادر تھی، ایک نیچے کے لیے ایک اوپر کے لیے. انہوں نے کہا کہ اوپر کی چادر تو میں گزارا کر لوں گا، نیچے کی چادر ضروری ہوتی ہے. انہوں نے ایک چادر اتار کر انہیں دے دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کوئی جو ایک چادر ایک اور دوسرے شخص کو دے. تو کہتے ہیں جنہیں ایک چادر ملی تھی انہوں نے اسی چادر کو بیچ میں سے پھاڑا اور ایک اپنے بھائی کو دے دیا. فرمایا میرے لیے کافی بڑی چادر ہے، میں آدھی سے بھی گزارا کر لوں گا، آدھی چادر سے گزارا میرا بھائی کر لے گا. تو یہ سخاوت ہمیں سکھایا گیا ہے. یہ سخاوت ہمیں ہمارے پشتوں سے یہ سخاوت ملی ہے.
ہم جن کا نام لینے والے ہیں اور ہم جن کے گن گانے والے ہیں، جن سے ہمیں قرآن ملا ہے، جن سے ہمیں حدیث ملی ہے، جن سے ہمیں دین ملا ہے، انہی سے ہمیں سخاوت بھی ملی ہے، شجاعت بھی ملی ہے، عدالت بھی ملی ہے، امامت بھی ملی ہے، خلافت بھی ملی ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ تو وہ تھے، حالانکہ وہ خود بھی غریب تھے، انہوں نے 4 درہم دیے اس فقیر کو، وہ تو بڑا ہی مسرور ہوا، اپنی راہ چلا گیا۔ حضرت منصور بن عمار رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا، دینے والے سے پوچھا، اب تم بتاؤ تمہارے لیے میں کیا دعا کروں؟ 4 دعائیں تجویز کر لو، 4 دعائیں مختص کر لو، متعین کر لو، تعین کر لو، اور وہ دعا مجھے بتا دو، میں دعا کرتا ہوں۔ حاضرین آمین کہیں گے اللہ کی رحمت سے اور اس محفل کی برکتوں سے امید ہے اللہ دعائیں قبول فرمائے گا۔ تو اس نے پہلی دعا کی، اس نے دعا کی کہ میرا جو وہ ایک غلام تھا، اس نے کہا کہ میں غلام ہوں، پہلی دعا میری یہ کر دیجئے کہ اللہ مجھے آزادی دے دے، میں بھی عام لوگوں کی طرح زندگی گزاروں، غلامی کی زندگی ختم ہو جائے۔ حضرت منصور بن عمار رحمہ اللہ نے ہاتھ اٹھایا، امید کے ساتھ اس محفل میں آیا ہے، اس محفل کے صدقے، یہاں کے لوگوں کی آمین کے صدقے اس کی غلامی کی زندگی دور کر دے، آزادی کی زندگی عطا کر دے۔ تمام حاضرین نے بھی آمین کہے، اور پھر آپ نے یہ دعا کی، اور پھر آمین کرنے کے بعد پھر آپ نے اس سے پوچھا دوسری کیا دعا ہے؟ اس نے کہا دوسری دعا یہ کر دیجئے کہ میرا جو آقا ہے، میں جس کا غلام ہوں، میرا جو مولا ہے، وہ ہے تو مسلمان لیکن بڑا ہی گناہگار ہے، شرابی ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے اسے اچھا بنا دے، اسے نیک اور پرہیزگار بنا دے، اس کے دن پھیر دے اور اس کے دل میں اپنی ہدایت ڈال دے۔ آپ نے یہ دعا کی، تمام حاضرین محفل نے آمین کہے۔ اب اس کے بعد پھر کہتے ہیں حضرت منصور بن عمار رحمہ اللہ نے فرمایا تیسری دعا کیا ہے؟ فرمایا میں چونکہ غلام ہوں اور یہ جو 4 روپیہ میں نے دیے ہیں یہ میرے اپنے نہیں تھے، میرے آقا کے تھے، اور آقا نے مجھے یہ پیسے دے کر یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ جا کر شراب لانا ہے، تو میں تو شراب لانے جا رہا تھا، آپ کا نام سنا، آپ کی آواز کانوں تک آئی، تو دل نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی محفل سے مستفید ہو جاؤں، آپ کی محفل سے سعادت مندی حاصل کر لوں، تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، اور آپ نے اس طرح سے کہے تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے یہ پیسے دے دیے ہیں، یہ میرے اپنے نہیں تھے، یہ تو میرے آقا کے پیسے تھے کہ اس نے شراب لانے کے لیے کہے تھے۔ اب اگر میں وہاں جاؤں گا تو وہ غضبناک ہوگا، وہ ناراض ہوگا، اور ناراضگی کئی طرح کی ہوگی۔ ایک تو اس وجہ سے ناراضگی ہوگی کہ میں نے تاخیر کی، دوسری ناراضگی یہ ہوگی کہ میں شراب لے کر نہیں آیا، تیسری ناراضگی یہ ہوگی کہ میں نے پیسے بھی ختم کر دیے، لہذا میرے لیے تو ناراضگی ہی ناراضگی ہے۔ کچھ میرے لیے ایسی دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت میرے آقا کے دل میں ایسی محبت ڈال دے، یا پھر ان پیسوں کے بدلے میں مجھے مزید پیسے مل جائیں۔ حضرت منصور بن عمار رحمہ اللہ نے دعا کی، یا اللہ اس نے تیرے بندے کی خیر خواہی کی ہے، ہمارے کہنے سے خیر خواہی کی ہے، یا اللہ یہ جو کہتا ہے 4 درہم کے بدلے مزید اسے عطا کر دے تاکہ یہ اپنا قرضہ بھی چکائے اور آئندہ کی زندگی خوشحالی کی ہو جائے۔ 3 دعائیں ہو گئیں۔ چوتھی دعا کے لیے جب منصور بن عمار رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کی، میری اور اس مجلس میں، اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی بخشش فرما دے، سب کو بخش دے۔ منصور بن عمار رحمہ اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ یہ تیرا بندہ بہت ہی صاف ستھرے ذہن کا مالک ہے، بہت ہی پاکیزہ دل کا مالک ہے، یا اللہ یہ اپنی دعا ہمارے لیے کرتا ہے، یا اللہ اس کی دعا ہے کہ اس محفل کے صدقے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے، مجھے بھی بخش دے، حاضرین محفل میں سے ہر ایک کو بخش دے۔ آپ نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد حاضرین محفل نے آمین کہی، اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ وہ غلام بھی چلا، اور دل میں ایک خطرہ بھی تھا کہ آج تو خیریت نہیں ہے، آج تو ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ایک امید بھی تھی کہ دعا کہیں نہ کہیں تو رنگ لائے گی، دعا کہیں نہ کہیں تو دعا کا ثمر آئے گا۔ لہذا خوف اور امید کی اس ملی جلی کیفیت کے ساتھ وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو دیکھا کہ آقا تو یوں ہی، اب چونکہ وہ اس کا نشہ ٹوٹ رہا تھا اور وہ نشہ چاہتا تھا تو مزید اور غضبناک ہو رہا تھا، تو جیسے ہی اس نے اپنے غلام کو دیکھا
تو کھا جانے والی نظر سے اسے دیکھا، غضبناک نظر سے دیکھا، اور کہنے لگا کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میں شراب لینے ہی جا رہا تھا کہ مجھے ایک اللہ کے ولی کی محفل نظر آئی، ان کی آواز سماعتوں تک ٹکرائی، تو دل نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی محفل میں بھی بیٹھ جاؤ، تو میں ان کی محفل میں بیٹھ گیا، اور وہاں ایک فقیر نے کہا مجھے طلب ہے 4 روپے کی، میں نے وہ پیسے بھی دے دیے، اور یعنی کہ نہ میں تاخیر سے بھی آیا اور آپ کی شراب بھی میرے پاس نہیں، اور آپ نے جو شراب لانے کے لیے پیسے دیے تھے وہ بھی میرے پاس نہیں۔ تو اس نے کہا ہے تھا تو وہ غضبناک، تھا تو وہ گناہ گار۔ اس نے پوچھا کہاں بیٹھے تھے، کس کی محفل میں بیٹھے، کس کی صحبت میں بیٹھے؟ اس نے کہا کہ واعظ بغداد حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمہ اللہ تشریف فرما تھے، ان کی محفل میں بیٹھا تھا۔ تو وہ تھا تو شرابی، تھا تو دنیا دار، لیکن وہ اللہ والوں سے بہرحال محبت کرتا تھا۔ قرون اولیٰ کے جو پہلے زمانے کے لوگ تھے نا، وہ اللہ والوں سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے دن پھرتے ہوئے دیر نہیں لگتے تھے۔ تھا تو وہ شرابی، تھا تو وہ زانی، تھا تو وہ دھوکے باز اور ہیرا پھیری کرنے والا، شراب نوشی کرنے والا، دنیا جہان کے تمام گناہ کے کام کرنے والا، لیکن ایک اچھائی اس کے اندر یہ تھی کہ وہ حضرت منصور بن عمار رحمہ اللہ سے محبت کرتا تھا، اللہ والوں سے محبت کرتا تھا۔ جب ان کا نام سنا تو غصہ کچھ کم ہو گیا، غضب کی آگ بجھ گئی۔ اس نے کہا چلو تاخیر ہوئی تو بہرحال کسی غلط جگہ تو نہیں گیا، اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھا، چلو اس نے پیسے دے دیے تو چلو کوئی بات نہیں ہے، اس نے اپنے اوپر تو نہیں لگائے، نہ ہی کوئی غلط کام میں لگایا، بلکہ اس نے تو ایک فقیر کو دیا اور منصور بن عمار کی ترغیب دینے سے دیا۔ تو اس طرح سوچتے سوچتے اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تو غلام نے کہا کہ منصور بن عمار رحمہ اللہ نے فرمایا جو اسے 4 پیسے دے گا، 4 روپے دے گا، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے محفل کی برکتوں کے صدقے میں اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو میں نے 4 دعائیں منصور بن عمار سے کروا لی ہیں۔ تو فرمایا اچھا تو کہہ لے کون سی دعا تم نے کروائی ہے؟ کہا منصور بن عمار نے پہلی دعا کی ہے کہ یا اللہ یہ غلام ہے، اسے آزادی کی زندگی مل جائے۔ تو آقا نے کہا کہ منصور بن عمار نے جب دعا کی ہے، محفل کے حاضرین نے جب آمین کہے ہیں، تو پھر تمہاری دعا ان کی دعا رد نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ والوں کے بارے میں حسن ظن ہے، اور یہ ان کے ادب کا تقاضا ہے، یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہمارے لیے بھی جہاں تک ممکن ہو سکے ہم کسی کی دعا اگر مقبول کر سکتے ہیں تو کسی نہ کسی سبب سے اس کی دعا کو قبولیت کی راہ لگا دیں۔ لہذا اس نے کہا جب منصور بن عمار رحمہ اللہ نے تمہارے لیے، تمہاری آزادی کے لیے دعا کی ہے، لہذا ان کی دعا قبول ہوتی ہے، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ دوسری دعا کون سی تھی؟ دوسری دعا کیا تھی؟ اس نے کہا دوسری دعا میں نے آپ کے لیے کروائی تھی کہ میرا آقا بڑا شرابی ہے، گناہ گار ہے، آپ دعا کریں کہ وہ نیکوکار ہو جائے، اچھا ہو جائے، راہ ہدایت پر آ جائے، نیک کام کرنے لگ جائے، اور اللہ سے ڈر والا ہو جائے، خشیت الہی اس کے دل میں آ جائے۔ حضرت منصور بن عمار رحمہ اللہ سے میں نے آپ کے لیے یہ دعا کروائی تھی۔ آقا نے کہا کہ جب انہوں نے دعا کی ہے تو ان کی دعا بھی قبول ہوگی۔ فوراً اللہ نے ان کی دعا کے صدقے میں اس کے دل میں ہدایت کا نور داخل کر دیا۔ اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہ میں کوئی غلط کام کروں گا، نہ شراب پیوں گا، نہ کوئی دوسرے غلط کام کروں گا، آج میں وہی کام کروں گا جس کا درس منصور بن عمار رحمہ اللہ دیتے رہے ہیں۔ تو اللہ نے 2 دعا قبول فرما لی، 2 دعا مستجاب ہو گئی۔ تیسری دعا پھر آقا نے پوچھا تیسری دعا کیا تھی؟ اس نے کہا تیسری دعا یہ تھی کہ میں نے 4 درہم وہاں دے دیے، میں نے دعا کرائی تھی کہ مجھے اتنی رقم مل جائے کہ آپ کا قرضہ بھی وصول ہو جائے اور باقی آزادی کی زندگی میری آسانی سے گزر جائے۔ فرمایا یہ دعا بھی میں قبول کروا دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرے بس میں ہے کہ یہ دعا قبول ہو جائے۔ فرمایا 4 درہم کے بدلے 4000 درہم میں تمہیں دیتا ہوں، 4 روپے تو مجھے قرضہ لوٹا دینا، باقی جتنے پیسے تمہارے پاس ہیں وہ تمہاری آئندہ کی زندگی کے لیے کافی ہوں گے۔ 3 دعائیں قبول ہو گئیں۔ پھر چوتھی دعا کے بارے میں اس نے پوچھا کہ چوتھی دعا کیا تھی؟ تو اس نے کہا چوتھی دعا میں نے یہ کروائی کہ اس محفل کے صدقے اللہ میری بھی بخشش کر دے، میرے آقا کی بھی بخشش کر دے، منصور بن عمار کی بھی بخشش کر دے، اور حاضرین محفل میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کو بخش دے۔ تو آقا نے کہا 3 دعائیں تو میں قبول کر سکتا تھا، 3 دعاؤں کی
قبولیت کے لیے، 3 دعاؤں کی قبولیت کے لیے میں سبب بن سکتا تھا، یہ تو میرے بس میں نہیں ہے۔ جو کچھ میرے بس میں تھا میں نے کر دیا۔ آزادی کی دعا کہ قبول ہونے کا سبب میں بن سکتا تھا، میں نے آزاد کر دیا۔ میری توبہ قبول ہو جائے اور میں نیک اور پرہیزگار ہو جاؤں، اس دعا کی قبولیت کے لیے میں سبب بن سکتا تھا، میں نے توبہ کر لی۔ پیسے دے دوں، یہ دعا قبول ہو جائے، اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی میں سبب بن سکتا تھا، میں وسیلہ بن سکتا تھا، میں نے تمہیں پیسے ادا کر دیے۔ لیکن مغفرت میرے ذمے تو نہیں ہے، مغفرت تمہیں یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو رب کے بس میں ہے۔ رب چاہے جسے معاف کر دے، جسے چاہے معاف نہ کرے، رب جسے چاہے دوزخ میں ڈال دے، رب جسے چاہے جنت میں ڈال دے۔ 3 دعائیں تو قبول ہونے کے لیے میں سبب بن سکتا تھا، میں نے کر لیے۔ آخری دعا میرے بس کی بات نہیں ہے، آخری دعا کو قبول کرنے کا سبب میں بن جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا کہتے ہیں کہ آخری دعا کے بارے میں اس نے غلام کو مایوس کر دیا۔ اب غلام تو چلا، کہتے ہیں رات جب وہ آقا سویا، اس نے خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی رحمت سے، اپنے سبب سے منصور بن عمار کی 3 دعائیں قبول کرنے کا تم سبب بنے، اور اللہ رب العزت کی رحمت تمہارے ہاتھ آ گئی۔ جو تمہارے بس میں تھا وہ تم نے کر دیا، ایک کام میرے بس میں ہے تو وہ میں کرتا ہوں، یہ دعا میں بھی قبول کرتا ہوں۔ اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ اللہ انہیں بھی بخش دے، منصور بن عمار کو بھی بخش دے، حاضرین محفل کو بھی بخش دے، آقا کو بھی بخش دے۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا منصور بن عمار کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، میں نے تمہارے غلام کو بھی بخش دیا، تمہیں بھی بخش دیا، حاضرین محفل کو بھی بخش دیا، منصور بن عمار کو بھی بخش دیا۔